السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں ہم نے اس کتاب کے تعلق سے جانا تھا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کس طرح سے اس کتاب کو ترتیب دیا ہوا ہے اور انہوں نے اس کے طلب کرنے والے کے لیے دعائیں بھی کی ہیں۔ رجاءً جو منصوب تھا، کل ذہن سے بات نکل گئی تھی، وہ مفعول لہو ہے، اس وجہ سے وہ منصوب ہے۔ رجاءً ان یہدی اللہ بہ الطالبین، رجاءً مفعول بہ ہے سمیتو سے۔ رجاء ارجو کا معنی امید کرنا۔ آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما المقدمۃ ففی المبادی التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا وفیہا فصول ثلاثۃ۔ اما المقدمہ، رہا مقدمہ، جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے اس کتاب کو ایک مقدمے پر ترتیب دیا ہوا ہے، تو مقدمہ باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے، اور مقدمہ کا لغوی معنی ہوتا ہے آگے آگے چلنا، اور یہ ماخوذ ہے مقدمۃ الجیش سے۔ جیش کا معنی لشکر، تو جس طرح سے لشکر کا ہراول دستہ آگے آگے چلتا ہے تاکہ وہ آنے والے خطرات سے لشکر کو آگاہ کر سکے، یوں ہی یہ مقدمہ آگے آگے آ رہا ہے تاکہ وہ اس کتاب میں آنے والے تمام تر مسائل سے ہمیں تھوڑا بہت روشناس کرا سکے۔ مقدمہ کا معنی ہوتا ہے آگے آگے چلنے والا، تو اس کو پہلے ہی پیش کر دیا گیا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اس کتاب میں کیا پیش کی گئی ہیں۔ ففی المبادی، مبادی یہ مبدأ کی جمع ہے۔ مبادی اور مبدأ یعنی بدأ سے بنا، اس کا معنی بھی شروع، اور مقدمہ مبادی اور مقدمہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ ففی المبادی ایسے مبادی کے بیان میں ہے جس کو مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ مسائل کا دار و مدار اسی پر ہے۔ وفیہا فصول ثلاثۃ، اور اس میں 3 فصلیں ہیں، یعنی اس مقدمے میں 3 فصلیں ہیں۔ فصل کا لغوی معنی ہوتا ہے قطع، کاٹنا، اور یہاں پہ جو فصل النحو، تو فصل کے تعلق سے 2 باتیں ہیں، یا تو ہم اس کو مبنی بھی مان سکتے ہیں، جیسا کہ آپ 4 نمبر حاشیہ میں یہاں دیکھ سکتے ہیں اوپر، فصل یا مبنی است اگر اورا مرکب نہ گیرند، کہ فصل یہ مرکب نہ اگر بنائیں اس کو تو وہ مبنی برسکون ہوگا، اور اگر اس کو ہم معرب مانیں تو لام پر ہم ضمہ پڑھیں گے، حالت رفعی میں اس کو مانیں گے، یعنی یہ عبارت ہوگی ھذا فصل اولو، یعنی ھذا مقدر کی یہ خبر ہوگی، فصل اولو یہ پہلی فصل ہے۔ النحو، النحو نحو کا بہت سارا معنی ہوتا ہے۔ نحو کا معنی ایک طرف بھی ہوتا ہے، نحو کا معنی مثال بھی ہوتا ہے، نحو کا معنی قصد کرنا بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام نحو بھی پڑھا تھا۔ النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية بتركيب بعضها مع بعض۔ علم بے اصول، اصول یہ اصل کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قانون، قوانین۔ نحو ایسے قوانین کا جاننا ہے، یعرف، عرف یعرف فعل مضارع مجہول ہے جس سے پہچانا جائے، بہا میں ہاں کا مرجع اصول ہے، 3 نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ اصول پہ بھی لگا ہوا ہے، جن اصول سے جانا جائے، احوال و اواخر الکلمی الثلاثی، تینوں کلموں کے آخری حالات، تینوں کلموں سے مراد بین السطور میں آپ دیکھیں اسم فعل حرف، یعنی تینوں کلموں میں اسم فعل حرف کے آخری احوال جانے جائیں، کس طرح سے؟ من حیث الاعراب والبناء، معرب و مبنی کے اعتبار سے، وکیفیت و ترکیب بعضها مع بعض، اور ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملانے کی کیفیت بھی معلوم ہو۔ ترکیب کا معنی جوڑنا، ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے جوڑنے کی کیفیت بھی معلوم ہو۔ پورے کا ترجمہ یہ کر لیں گے، نحو ایسے قوانین کا جاننا ہے جس کے ذریعے تینوں کلموں کے آخری احوال کو معرب و مبنی کے حیثیت سے جانا جائے، اور ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو۔
والغرض منہ، یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس علم نحو کا مقصد کیا ہے؟ صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العربی، ذہن کو کلام عرب میں لفظی غلطی سے بچانا، لفظی غلطی سے، یعنی کہ جو فی کلام العرب مثلا لکھا ہے تو ہم اس کو فی کلام العرب نہ پڑھیں، یہ لفظی غلطی ہو جائے گی۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ علم نحو سے پتہ چلا کیا کہ فی جہاں داخل ہوتا ہے اپنے ما بعد کو مجرور کر دیتا ہے، اس وجہ سے ہم کلام کے میم پہ کسرہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ ساری چیزیں ہم کسی علم میں جانیں گے، علم نحو میں جانیں گے، یہی ہمارا مقصد ہے اس کے جاننے کا۔ اچھا، فصل کا لغوی معنی میں نے بتایا تھا آپ کو، قطع کرنا، جوڑنا، کاٹنا، اور اصطلاحی معنی ہوگا الحاجز بین الحکمین، یعنی دو حکموں کے درمیان حائل ہونا۔ اور غرض کا معنی ہوتا ہے مقصد، سبب، اور اس کا اصطلاحی معنی کہہ سکتے ہیں ما یخرج عن الفاعل، یعنی کہ جس کی وجہ سے فاعل سے کوئی فعل صادر ہو، ما یصدر عن الفاعل، کہ جس کی وجہ سے فاعل سے کوئی فعل واقع ہو، ما یصدر عن الفاعل الفعل، ہاں ٹھیک ہے۔ غرض کہتے ہیں ما یصدر عن الفاعل الفعل، کہ فاعل سے جو فعل واقع ہوتا ہے، جس کے سبب ہوتا ہے، اسی کو غرض کہتے ہیں۔ فی کلام وموضوعہ الکلمۃ والکلام، اور اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ آج کا سبق بس یہیں پر ختم ہوگا، یعنی آج آپ کا کام ہے علم نحو کی تعریف اور اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت، یہی ساری چیزیں آپ کو جاننا ہے، اس کو لکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔